بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں فریاد علی وڑیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حدیث نبوی اور دین اسلام۔ میں آج آپ کے لیے مولانا ابو العلا مودودی کی نماز باجماعت کے بارے میں ایک خوبصورت تحریر پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہو سکے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ شکریہ۔ میرا آج کا عنوان ہے نماز باجماعت کے فائدے۔ برادران اسلام، آج میں آپ کو نماز باجماعت کے فائدے بتانا چاہتا ہوں، جنہیں سن کر آپ اندازہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے کس طرح ایک ہی چیز میں ہمارے لیے ساری نعمتیں جمع کرتی ہیں۔ اول تو نماز خود ہی کیا کم تھی کہ اس کے ساتھ جماعت کا حکم دے کر اس کو دو اچھا کر دیا گیا اور اس کے اندر وہ طاقت بھر دی گئی جو انسان کی کایا پلٹ دینے میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ بھائیو، زندگی میں ہر وقت اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھنا اور فرما بردار غلام کی طرح مالک کی مرضی کا تابعدار بن کر رہنا اور مالک کا حکم بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہی اصلی عبادت ہے، اور نماز اس عبادت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے، اور اس عبادت کے لیے انسان میں جتنی صفات کی ضرورت ہے وہ سب نماز پیدا کرتی ہے۔ بندگی کا احساس، خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان، آخرت کا یقین، خدا کا خوف، خدا کو علم الغیب جاننا اور اس کو ہر وقت اپنے سے قریب سمجھنا، خدا کی فرما برداری کے لیے ہر حال میں مستعد رہنا، خدا کے احکام سے واقف ہونا، یہ اور ایسی تمام صفتیں نماز آدمی کے اندر پیدا کر دیتی ہے، جو اس کو صحیح معنوں میں خدا کا بندہ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ مگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان اپنی جگہ خواہ کتنا ہی کامیاب ہو، وہ خدا کی بندگی کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ دوسرے بندے بھی اس کے مددگار نہ ہوں۔ خدا کے تمام احکام بجا نہیں لا سکتا جب تک وہ بہت سے لوگوں جن کے ساتھ رات دن ان کا رہنا سہنا ہے، جن سے ہر وقت اس کو معاملہ پیش آتا ہے، اس فرمان برداری میں اس کا ساتھ نہ دے۔ آدمی دنیا میں اکیلا تو پیدا نہیں ہوا ہے، نہ اکیلا رہ کر کوئی کام کر سکتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اپنے بھائی بندوں، دوستوں اور ہمسایوں، محلے داروں اور زندگی کے بے شمار ساتھیوں سے ہزاروں قسم کے تعلقات میں جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے احکام بھی تنہا ایک آدمی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انہی تعلقات کو درست کرنے کے لیے ہیں۔ اب اگر یہ سب لوگ خدا کے احکام بجا لانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں تو سب فرما بردار بندے بن سکتے ہیں، اور اگر سب نافرمانی پر تلے ہوئے ہوں یا اس کی تعلقات اس قسم کے ہوں کہ خدا کے احکام بجا لانے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، تو ایک اکیلے آدمی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خدا کے قانون پر ٹھیک ٹھیک عمل کر سکے۔ اور جب آپ قرآن کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کا حکم صرف یہی نہیں ہے کہ خود اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے بننا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ دنیا کو خدا کا مطیع و فرما بردار بنائیں، دنیا میں خدا کے قانون کو پھیلائیں اور جاری کریں، شیطان کا قانون جہاں جہاں چل رہا ہو اس کو مٹا دیں اور اس کی جگہ اللہ کے قانون کی حکومت قائم کریں۔ یہ زبردست خدمت جو اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے، اس کو ایک اکیلے مسلمان انجام نہیں دے سکتا، اور اگر کروڑوں مسلمان بھی ہوں
مگر الگ الگ رہ کر کوشش کریں تب بھی وہ شیطان کے بدوں کی منظم طاقت کو نیچا نہیں دکھا سکتے۔ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ مسلمان ایک جتھا بنیں، ایک دوسرے کی مددگار ہوں، ایک دوسرے کے پشت پناہ بن جائیں اور سب مل کر ایک ہی مقصد کے لیے جد و جہد کریں۔ پھر زیادہ گہری نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ پر کھلے گی کہ اتنے بڑے مقصد کے لیے فقط مسلمانوں کا مل جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ مل جانا بالکل صحیح طریقے پر ہو۔ یعنی مسلمانوں کو جماعت اس طرح بنے گی کہ دوسروں کے ساتھ ان کے تعلقات جیسے ٹھیک ہونے چاہیے ویسے ہی ہوں، ان کے آپس کے تعلق میں کوئی خرابی نہ رہنے پائے، ان میں پوری یکجہتی ہو، وہ ایک سردار کی اطاعت کریں، اس کے حکم پر حرکت کرنے کے عادت ان میں پیدا ہو، اور وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اپنے سردار کی فرما برداری انہوں نے کس طرح اور کہاں تک کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ سکھانے کے لیے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب خطبات سے اقتباس۔